بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوشل میڈیا یوزرز کے لیے ایک اہم پیغام۔ جب بھی ہم کسی پوسٹ کو دیکھتے ہیں، کوئی ویڈیو ہمارے سامنے سے گزرتی ہے تو اس کے نیچے ایک کمنٹ سیکشن ہوتا ہے۔ وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے یوزرز ایبیوزنگ کمنٹس وغیرہ کرتے ہیں، غیر مناسب کمنٹس ہوتے ہیں۔ اگر کسی میسج یا کسی پوسٹ سے آپ کا اختلاف ہے تو آپ اس کے ساتھ اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اس میں ایبیوزنگ کمنٹس یہ بالکل بینگ اے مسلم یہ ہمارے شان کے خلاف ہے۔ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ آپ کسی کو ایبیوز کریں، کسی دکھ پہنچائیں یا کسی کو تکلیف دیں؟ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر ہمارے کمنٹس سے کسی کو اذیت پہنچتی ہے تو گویا کہ ہم پر مسلمان کی ڈیفینیشن فٹ نہیں آتی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض یوزرز جو ہے وہ اس شخص کو، پوسٹ والے کو جو ہے ایبیوز نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس کے والدین تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی اس کے والدین تک کو جو ہے ایبیوز کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان من اکبر الکبائر ان یشتم الرجل والدیہ، کہ بڑے کبائر میں سے، بڑے گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون باغیرت شخص یا کون غیرت مند شخص جو ہے ایسا کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے اور بدلے میں وہ اس کے والدین کو گالی دیتا ہے تو گویا کہ پہلے شخص نے کیا کیا؟ اپنے والدین کو خود گالی دی، کیونکہ وہ ذریعہ بنا اپنے والدین کو گالی دلوانے کا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی گالی کا مستحق نہ ہو، لعنت کا مستحق نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہے اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے تو یہ کفر کا کلمہ اس پہ پلٹ آتا ہے، یہ کفر کا کلمہ اس پہ واپس لوٹ آتا ہے، یعنی کہ گالی دینے والا یا کفر کے الفاظ کہنے والا، کسی پہ حکم لگانے والا خود کافر بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ایسے کمنٹس سے اجتناب کرنا چاہیے اور ہم کسی کو ایبیوز نہ کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے بخاری اور مسلم کی، سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ کیا ہے؟ فسق ہے، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبے سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا، اے کعبہ، تیری عظمت اور شان بہت بلند ہے، لیکن ایک مسلمان کی عظمت اور شان تجھ سے بہت بلند ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ کسی کی توہین کرنا، تحقیر کرنا، یہ بالکل شریعت اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ لوگ ایسے کمنٹس کرتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی اچھا میسیج لگے، پوزیٹیو میسیج لگے تو ٹھیک ہے، اسے پک کر لیں، نہیں لگے تو اچھی رائے سے جو ہے اس کے مخالفت یا اختلاف کا جو ہے میسیج کر دے کہ مجھے یہ چیز ناپسند ہے۔ ایبیوز کرنے کا کوئی مقصد نہیں، یہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں اگر کسی رائے سے اختلاف ہے تو اپنی اختلاف رائے کا حق رکھتے ہوئے ہم اختلاف رائے کا اظہار کر دیں، کسی کو ایبیوز نہ کریں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ریزن کیا ہوتا ہے؟ بنیادی وجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہے کہ ایسا ماحول جب انسان کو میسر ہو کہ جس سے ہم اپنے بڑوں کو فالو کرتے ہیں، چاہے وہ گھر کا ماحول ہو، باہر کا ماحول ہو، دوستوں یاروں کا ماحول ہو، کہ وہ کسی کو ایبیوز کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان ساتھیوں یا جوان لڑکوں میں جو ہے یہ عادت آ جاتی ہے وہاں سے۔ تو لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ اپنے ماحول کو انسان صاف ستھرا رکھے۔ دوسری وجہ یا ریزن وہ یہ ہے، اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب دو جوڑے یعنی میاں بیوی جو ہے بچے کی خواہش لے کر، اولاد کی خواہش سے نیک نیتی کے ساتھ آپس میں ملتے ہیں تو انہیں یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرما اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے محفوظ فرما۔ جب انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان کا اس کی اولاد میں حصہ نہیں رہتا، اور اس کے برعکس
اگر کوئی شخص یہ دعا نہیں پڑھتا تو جب کسی شخص کی 2 جوڑوں کی اولاد ہوتی ہے تو شیطان کا بھی اس اولاد میں حصہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بچپن سے ہی ایسی تربیت جو ہے شیطان بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بڑے ہو کے جو ہے نافرمانی اور بغاوت کے جو ہے عناصر اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تربیتوں کا بھی خیال رکھیں اور کسی کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ اختلاف رائے کا اظہار ضرور کریں لیکن کسی کو ابیوز نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔